الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين. میرے پیارے پیارے علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، نوجوان بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کا کتنا کرم ہے، مالک کا کتنا کرم ہے ہم پہ کہ ہمیں امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے ہم سرکار کے امتی کہلائے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم یہاں عیدگاہ شریف میں ایک ولی کامل، ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عاشق غوث اعظم، ایک عاشق غوث اعظم، ایک غلام مفتی اعظم، مفتی اعظم سارا فیض ہی مفتی اعظم کا ہے، اور جو مفتی اعظم کا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو مفتی اعظم کا ہو اعلیٰ حضرت کا نہ ہو۔ میں نے مفتی اعظم کا نام اس لیے پہلے لیا، اس لیے کہ سارا کا سارا احسان میرے والد محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے، میرے پاس ہے ہی کیا، جو کچھ ہے حضور مفتی اعظم کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ ہے۔ اور یہ حضرت کی ایک تقریر نہیں، دو تقریر نہیں، ساری زندگی کا خلاصہ اگر کر لیجیے جمع دو یہی۔ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا تو بہت کچھ ہو گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لفظ I am this and that یہ حضرت کو کبھی پسند نہیں تھا۔ Finish yourself۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ nothing، تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے۔ اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں اتنا ادب تھا کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ مولانا قدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور حجت الاسلام کے داماد رضی اللہ تعالی ان کا انٹریکشن دیکھتا تھا۔ میرے والد محترم ان کی خود جوتیاں سیدھی کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لاتے تھے کمرے میں کراچی میں دستگیر کالونی میں تو حضرت علامہ خرشد ان کی موجودگی میں نے کبھی بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ حضرت جب بیٹھتے تھے مولانا قدس علی خان حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ یہ ادب کا عالم ہے، ادب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ابھی آپ نے زیارت بھی کرنی ہے، میں بالکل خلاصہ بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یہاں بزرگان دین اس موریشس کی زرزمین کے نوات آئے اور انشاءاللہ آئیں گے۔ جو مجھے یاد ہے، جو مجھے پتا ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ ایک عاشق اعلیٰ حضرت بھی آیا تھا، ایک عاشق اعلیٰ حضرت
بھی آیا تھا جس کا نام سب جانتے ہیں، مولانا عبدالحلیم صدیقی مہدوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑا ولی کامل تھا اور ہے قیامت تک۔ یہاں اس پلیٹ فارم پہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، جو پیغام مولانا عبدالحلیم صدیقی مہدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا وہی علامہ خسرو کا ہے، اور جو پیغام مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قیادت کون نہیں تھا، جو پیغام آپ کا تھا وہی پیغام علامہ خسرو کا۔ یہ ایک ہی ڈالی کے پھول ہیں، فیضان سارا اعلیٰ حضرت کا ہے، آؤ گلے مل جاؤ اور ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت یہ علامہ خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان آپ کو ملا ہے، لوگ کہتے ہیں کرامت، میرے ساتھیوں یہ کرامت دراصل ان بزرگان دین کا صدقہ ہے، ان بزرگوں کا وسیلہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ آج ہم سب کو اکٹھا کیا جا۔ ساتھیوں ایک پلیٹ فارم پہ ہو جاؤ، ہمارا مستقبل یونیٹی میں بڑا ہی الحمدللہ اسٹرانگ ہے، روشن ہی روشن ہے، نور ہی نور ہے۔ اگر یونیٹی ختم ہو گئی جس دن، واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا مستقبل پھر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ بزرگان دین اولیاء کرام کے عرص پہ تو آتے رہیں گے، لیکن اولاد آپ کو سوال جواب کرتی رہے گی اور بد مذہب ہو جائے گی، بد عقیدہ ہو جائے گی۔ آپ کی قبروں پہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، قرآن شریف پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج وقت ہے، یہ علامہ خسرو کی آواز ہے جو میں دے رہا ہوں آپ کو، یونائٹ ہو جائیں گے، اپنے دلوں کو خوشحال کر لیجیے۔ Open your heart. It's about time. It is one of the greatest miracles what you have experienced. It is very important for all of us Sunni Sahih Aqidah to unite under the umbrella of Ala Hazrat Ahlul Badr, Imam Ahl Sunnah, جو میرے امام ہیں اور آپ کے امام ہیں، جو میرے محبوب ہیں اور آپ کے محبوب ہیں، اور الحمدللہ انہی کے وسیلہ جلیلہ سے ہم بھی جنت میں جائیں گے اور ہم سب آپ کو جنت میں لے جائیں گے، وسیلہ ان کا ہوگا۔ مجھے یقین ہے الحمدللہ، گفتگو کو کم کرتا بتاتا ہوں، الحمدللہ جیسا کہ مولانا عثمان ہمارے سامنے نہیں تھا، جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ میں وہیں سے پک کرتا ہوں، میں وہیں سے کام شروع کرتا ہوں جہاں سے انہوں نے چھوڑا۔ الحمدللہ مزار شریف میں میں خود بذات خود نیچے گیا، میرے صاحبزادے مولانا سعد میاں ساتھ تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تقریباً سب ملا کے 8 لوگ، غفران سمیت، مولانا غفران سمیت، انہوں نے خود وٹنس کی۔ یاد رکھیے کہ حضرت کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، حضرت الحمدللہ اپنی کفن کا آرام فرما رہے، لیکن مٹی اٹھانے کی غرض سے، مٹی کو دور کرنے کی غرض سے، چونکہ ہمیں چاروں طرف سے صفائی کر رہے تھے، تو حضرت کو ایسا پایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو ابھی ہی اپنی دفن کیا، اور یہ شاہد موجود ہیں۔ اور الحمدللہ کیوں نہ ہو، وہ تو عاشق رضا تھے، عاشق مصطفیٰ تھے، ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ میرے ساتھی میرے بزرگوں، جو حافظ قرآن ہو اور عشق مصطفیٰ ہو، اس کا دل، اس کی دل کی دھڑکن آ رہی ہے، سننے والے کان چاہیے۔ الحمدللہ مختصر کرتا ہوا میں جا رہا ہوں، حضرت کو جب دفنایا تھا، الحمدللہ ہزاروں لوگ یہاں موجود تھے، حضرت کو قرآن و سنت کے مطابق، جو ہمارا طریقہ تھا اس کے مطابق حضرت کو بالکل سیدھا لٹایا تھا اور قبلے کی طرف آتا ہوا تھا، لیکن واللہ
جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضرت کا چہرہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف تھا، سینہ بالکل سامنے تھا، اور آپ کے دونوں ہاتھ ایسے تھے کہ جیسے آپ نماز میں ہو، آپ نماز میں ہو۔ آپ یہ مت پوچھیں کہ یہ کس طرح ہوا، اس عقل سے اگر آپ نے سوچنے کی کوشش کی، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے، اور اس کی دلیل بھی میں دے دوں گا۔ اور آپ کے پاؤں ہلکے سے مڑے ہوئے تھے، لائک دیٹ، کہ جیسے لفظ محمد بنا ہوا۔ الحمدللہ اسی وقت قرآن و سنت کے مطابق ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، علماء کرام موجود ہیں، اسی وقت ہم نے فیصلہ کیا ایک ٹیمپریری لہد بنا دیا، جو مولانا غفران نے ابھی ایکسپلین کر دیا، اس سے آگے اور فیصلہ کیا علماء کرام کے مشورہ سے کہ یہ اوپر کی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک غار بن گیا، اور یقین مان لیجئے کہ کرامت تو یہ ہے کہ اتنا وزن یہ گر کیوں گرا، اس کے نیچے کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ فیصلہ یہ کیا کہ فوری طور پہ کنکریٹ چاروں طرف سے کنکریٹ کا کام کیا جائے، اور حضرت کی طاقت قرآن و سنت کے مطابق ویسی رہی۔ الحمدللہ وہ کام تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، اور آج ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ، غلام غوث اعظم، غلام اعلیٰ حضرت، غلام مولانا عبدالعظیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غلام مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اکٹھا کیا۔ یاد رکھیے نام اس لیے لے رہا ہوں، قصداً لے رہا ہوں، یہ قصداً لے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم سب ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی نمبر بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ کوئی کوشش نہیں ہے۔ جو علامہ خوشتر کا نہیں وہ مولانا عبدالعظیم صدیقی کا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ فیضان تو وہیں کا ہے، اور علامہ خوشتر نے جو دیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام دیا ہے، موریشس کی سرزمین گواہ ہے۔ کچھ حضرات ابھی بھی یہاں موجود ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ سلام، کہ سب سے پہلے موریشس کی سرزمین پہ اگر پڑی کی تو حضرت علامہ خوشتر یہ فیضان۔ یہی معاملہ ساؤتھ افریقہ کا ہے، یہی معاملہ زمبابوے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت جہاں میں نام لیتا ہوں دوسرا نام علامہ خوشتر کا آتا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بھائی علامہ حضرت کا جو راستہ دکھانے والا ہی علامہ خوشتر ہے۔ یہی موریشس کی سرزمین ہے، جامع مسجد آپ کو گواہی دے گی، یہ چپا چپا گواہی دے گا۔ آپ پورے موریشس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے آج اس سے اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے، اس سے خواجہ بنایا جا رہا ہے، چھٹی شریف ہو رہی ہے، رضا رضا ہو رہا ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ غیر رضا کو جانتے ہیں۔ رضا کی نہر تو ہر جگہ پھیلتی جا رہی ہے، دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کو نہیں جانتا۔ یہی فیضان الحمدللہ یہاں پہ محترم نے آپ کو عطا فرمایا۔ میرے ساتھی میرے بزرگوں، حضرت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے ہی علامہ فرما رہے ہیں، اور خوشبو کا عالم میں تو حیران ہوں کہ deep ہے we went. Remember that Hazrat is about 3.5 meters deep, which is just above 10 feet. He is above 10 feet deep. The deeper we went, the smell, the fragrance of heaven becomes stronger and stronger. It is not my evidence only. Alhamdulillah, there were 8 of us, including Mullah Hafsan. MashaAllah. I am being very, very short, but very realistic. I do not like exaggeration. MashaAllah, MashaAllah. کفن پہ جب ہاتھ لگایا، جب کفن پہ ہاتھ لگایا پہلی دفعہ، میرے ساتھی کہ یہ 11ویں کا مہینہ ہے، 11 بج کے 11 منٹ ہو رہے ہیں۔ یہ
پہلے اب 11 سال 2 مہینے رہ گئے 12 سال ہونے ان کے جو آخری الفاظ تھے مسعود بس مجھے غوث اعظم کے حوالے لعنت اللہ علی الکاذبین اگر مجھ سے کوئی چپ بھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں بالکل حق اور سچ کا جو شخص حضور غوث اعظم پہ اتنا بھروسہ کرتا ہو اللہ اکبر یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ آج اپنے ایمانوں کو جھانک کے دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا سبق بتاتے ہیں یہ سوچنے کا موقع ہے اس اور جہاں تک حضرت علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالی کو نماز جیسی صورت میں پایا لیتے ہوئے تو میرے ساتھیوں میرے بزرگوں جب حضرت علامہ خوشتر کا وصال ہوا تھا یہ بتائیے کہ جب غسل دیتے ہوئے آپ کی آنکھیں کھلی تھی یہ مجھے بتائیں کہ کون سا سائنسدان ہے کون سا ڈاکٹر ہے یہ مجھے اس کی لاجک بتا دیں دونوں آنکھیں حضرت کی کھلی تھی اور لوگ یہاں موجود ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ یہاں موجود ہیں people are here who witnessed this among them you were there there's quite a few of us who witnesses it کہ both eyes open you tell me what are the logic what are the science which medical science will tell us there is no such thing یہ ایمان کی آنکھ سے دیکھیں پھر آپ کو جب کفن بنا دیا گیا تھا آپ سنی رضی سوسائٹی انٹرنیشنل یاد رکھیں سنی رضی سوسائٹی یہ آپ کے دل میں جو دھڑکن ہے نا اس کا نام نہیں پتھر کا نام نہیں کسی بلڈنگ کا نام نہیں یہ علامہ خوشتر کا میسج ہے آپ کے وہاں جب آپ آرام کر رہے تھے میرے صاحبزادے مولانا صاحب خوشتر ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل سرانے بیٹھے ہوئے تھے حضور مفتی اعظم ہند کا علامہ شاید قریب رکھا گیا تو حضرت کی آنکھیں کھلتی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز تھی جیسے آنکھیں کھل گئی اور آخری مرتبہ حضرت کا جب یہاں الحمدللہ آرام کرنے کے لیے جایا گیا میرے چھوٹے بھائی محمد میاں آپ کے سامنے موجود ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے منہ مبارک آنکھوں میں رکھا تو حضرت کی پھر آنکھیں کھلی جب 3 دفعہ ایک شخص کی ہمارے سامنے آنکھیں کھل سکتی ہیں تو پھر تعجب نہیں کہ اس حالت میں بھی اللہ جانے اس کا رسول جائے میرے ساتھیوں میرے بزرگوں یہ ہے علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم یہاں حاضر ہیں اور ان کی یاد میں حاضر ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جلسہ دراصل اپنے بزرگان دین اولیاء کرام کی یاد میں آپ سبوں کے جتنے پیروں کی یاد میں جو دنیا سے جا چکے کسی بھی سلسلے سے منسلک ہوں الحمدللہ this platform is a platform of unity may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us wa ma alayna illa al-balagh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh